حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بزہراء محمد المصطفیٰ وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی اشار روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اللہ کا باقی ماندہ خزانہ اس کے کلام میں بیان ہے کہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا باقی ماندہ خزانہ عصمت کا بادشاہ امام زمانہ ہے جو کائنات میں اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی اور کائنات کا نظم ان کی زیر سرپرستی ہے۔ لہذا باقی معصومین سے بھی جیسے روایات میں سرکار مقدس اردبیلی مولا علی کے دربار میں گئے تو مولا نے امام زمانہ کی طرف بھیجا۔ آغا مامقانی نے معصوم ہستیوں سے توسل کیا تو انہوں نے کہا جس کا زمانہ ہے اس کی طرف توجہ کریں، یا صالح یا ابا صالح کہنے کے ساتھ امام زمانہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ معصومین کا حکم ہے، ہم عادت کے مریض نہ بنے، چونکہ جی ہمیں عادت نہیں ہے یا صالح یا ابا صالح یا امام زمانہ کہنے کی، وہ امام سے متوسل ہونا اپنی عادت کی وجہ سے نہیں۔ جیسے معصوم ہستیوں نے کہا جب روس نے حملہ کیا تو کاش امام زمانہ سے متوسل ہوئے کہ شمالی بھالو، باقی ائمہ سے متوسل ہوئے کہ شمال کا بھالو جو ہے اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا زماں میں حکومت امام زمانہ کی ہے، یا صالح یا ابا صالح کہہ کر امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوں۔ بھائی یہ چھوٹی باتیں نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مولویوں کے پیچھے چلیں۔ مقدس اردبیلی امام خان ایسے مراجعوں کی بات کی طرف توجہ نہ دے کر، چونکہ شیطان کا نوکر ہے جو حضرت کی حجت سے دور ہے، کیونکہ وہ شاید پتہ ہے شیطان کو کہ مجھے امام زمانہ نے مارنا ہے، لہذا شیطان کی بات نہ مانے، اپنے مذہب کے بڑے علماء کی سیرت مقدس اردبیلی امام خانی بزرگ علماء امام کو یاد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔